روسا سحر صاحبہ نے پوچھا ہے کیا قرآن کریم کی تلاوت کر کے فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا کوئی ورد کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور کیا کسی کے فوت ہونے پر اگلے دن جو قل خوانی کرائی جاتی ہے وہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ جواب ضرور دیجئے گا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ عقیدہ ایصال ثواب جمہور ائمہ فقہا، زیادہ تر میجورٹی آف اہل فتویٰ اور اکثریت علماء کے نزدیک شرعاً بالکل درست ہے۔ اس سلسلے میں چند مراحل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک کام اس کے لیے ایسا ہے جو کرنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ اعلیٰ درجے کا تحفہ، سعادت، صدقہ، ثواب، اجر کا کام ہے، اور وہ کام ایسا جس کا یقینی طور پر مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش نجات۔ یہ بالکل جائز ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ الآیہ کے اندر جو مردہ افراد کے لیے، گئے ہوئے افراد کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اسی طرح سے اگر دعا کا مردوں کو فائدہ نہ ہوتا تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس آیت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ بھائی اس کے اندر تو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ، جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ تو ظاہر ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مردہ کے لیے یہ وہ عمل ہے جو یقینی طور پر مردہ کے لیے نافع اور مفید ہوتا ہے۔ اب آ جائیں، دوسرا ایک اور عمل ہے، وہ جو مردے کے لیے نافع اور مفید ہے، وہ ہے مالی صدقہ۔ چنانچہ مالی صدقے کے اندر بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ صرف 3 طرح کے جو صدقات ہیں، مثلا کوئی علمی صدقہ، آپ نے کوئی کتاب لکھی، یا آپ نے طلبہ یا علم دین کے لیے کوئی مکتب، ادارہ، مدرسہ یا علم کے لیے کسی کو کتاب کا انتظام کر دیا، یا کوئی ادارہ آپ نے بنا دیا۔ ایک دوسرے نمبر پر پانی کا صدقہ کہ پانی کا کنواں کھود دیا۔ تیسرے نمبر پر کوئی مالی کھانے پینے کا، یا فرض کریں کہ ایسا صدقہ کہ جس سے اگلے کی غذا اور خوراک کا انتظام ہو۔ تو یہ جو بدنی صدقہ ہے یہ بھی سب حضرات کے نزدیک درست ہے، مردے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں تیسرے نمبر پر، اور وہ تیسرا نمبر وہ ہے جس کا یہاں سوال کیا گیا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بندہ مر گیا، اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے لیے نفل نماز، یا اس کے لیے نفلی عمرہ، یا اس کے لیے نفلی حج، یا اس کے لیے تلاوت قرآن کریم کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ شرعی طور پر ہمارے نزدیک، ہم سے مراد فقہ حنفی، علماء فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ بھی ثابت ہے، قرآن کریم احادیث طیبہ سے ہم اس کو بھی ثابت شدہ مانتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں۔ البتہ بعض حضرات ائمہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو نفلی عبادت بدنی ہوتی ہے، جسمانی عبادت، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، اور اس کا ایصال ثواب کرنا مردے کے لیے درست نہیں، اور اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یا مثلا 2 رکعت نفل پڑھ کر کے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ثواب وہاں تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ مجھے تحقیق کا موقع ملا تھا، اور ایک تفصیلی فتویٰ بھی اس کے اوپر میں نے تحریر کیا تھا۔ اس فتوے کی تحقیق کے دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف سامنے آیا وہ یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب نفلی یا جسمانی عبادت کرنے کا نہیں پہنچتا ہوگا، ہمارا موقف یہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو منع کریں کہ وہ لوگوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت، اور لوگوں کے لیے نفلی نماز، لوگوں کے لیے نفلی حج اور عمرہ، لوگوں کے لیے تلاوت قرآن کریم نہ کریں۔ اس سے ہم منع بالکل نہیں کرتے، یہ کیا جائے،
اس لیے کہ بات یہ ہے کہ امکان یہی ہے، امید یہی ہے کہ اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے، لہٰذا منع نہیں کرتے۔ بالفرض اگر ثواب نہ پہنچے تب بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی نقصان تو ہے نہیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو ہے نہیں، بلکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، مفید ہے، نافع ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم منع نہیں کریں گے کسی کو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کسی مردے کے لیے نہ کرے یا ایصال ثواب کے لیے نفل نماز نہ پڑھے۔ ان تمام باتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دلائل کی روح سے وزنی ہے، معقول ہے، اس لیے کہ جب دعا کا فائدہ پہنچتا ہے تو قرآن کریم بھی تو ذکر ہے، قرآن کریم بھی تو تلاوت ہے، قرآن کریم بھی تو دعا ہے، اس میں بے شمار آیتیں جو دعا پر مشتمل ہے، تو جب دعا پر مشتمل ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ اور پھر یہ جو دعا ہے یہ بھی تو ایک بدنی عبادت ہے نا، یہ بھی تو ایک جسمانی عبادت ہے نا، یہ بھی تو ایک نفلی عبادت ہے نا۔ میرے اوپر کوئی فرض تو نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے دادا دادی نانا نانی چلے گئے تو میں ان کے لیے دعا کروں، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یہ بھی تو ایک نفلی عبادت ہے۔ جب اس کا ثواب کنسنسس کے ساتھ، اتفاق اور اجماع کے ساتھ مردے کو پہنچتا ہے تو پھر تلاوت قرآن کریم اور نفل نماز کا ثواب بھی مردے کو پہنچتا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ایک بات یہ جو سوال کے اندر بھی پوچھا گیا ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ کوئی دن مخصوص کرنا، سوئم کا کوئی دن طے کر لینا، یا فلاں دن قل خوانی ہوگی یا فلاں دن مقرر کر لینا، تو دراصل اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی مناسب طریقہ ہے، بلکہ کسی بھی دن یہ کام کر لیا جائے۔ خاص طور پر تیجے کو، خاص طور پر کسی دن کو مخصوص کرنا عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف تو اس لیے کہ شریعت میں قرآن کریم کے اندر، احادیث تجربہ کے اندر عمل صحابہ سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جب عمل صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث اور قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے تو کوئی دن مقرر کرنا یہ درست نہیں۔ اور عقل کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں جب کوئی آدمی مر گیا تو آپ نے 40ویں دن پہ صدقہ کرنا ہے یا 40ویں دن پر کوئی دعائے بخشش و مغفرت کرنی ہے یا تلاوت قرآن کرنی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو 39 دن تک اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا 41ویں دن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو؟ کیا مردے کو ٹھیک 1 جنوری کو انتقال ہوا تو کیا 10 مارچ 10 فروری کو، فروری کی 10 تاریخ کو ہی اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے؟ نہ اس سے پہلے اس کو ضرورت ہے نہ بعد میں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مغفرت کا سیزن، دعا کا سیزن، دعا کا ٹمپریری موسم، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کو ہر وقت ضرورت ہے۔ تو اب یہ کام کرنا 39 دن تک دعا نہیں کرنی ہے، تیجا ہے تو 2 دن تک نہیں کرنی ہے، تیسرے دن کرنی ہے، 10واں ہے تو پھر 9 دن تک نہیں کرنا، 10ویں دن تک کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے کوئی مخصوص دن مقرر کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، تلاوت کر لیں، ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں، بس اسی کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔